دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، وَحِدُوهُ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کرو۔ عقیدہ عمل، چاہے عمل ذہنی ہو یا عمل بدنی ہو، یعنی عقیدہ کے اعتبار سے ہو یا پھر ارکان کے اعتبار سے یعنی بدن کے اعتبار سے اعمال ہوں، یعنی اعمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعمال قلب اور اعمال بدن۔ عمل بالقلب ہوتا ہے اور ایک عمل بالبدن ہوتا ہے۔ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وحدوہ نکال کر وعبدو کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کرو۔ اس توحید کے دو درجے ہوتے ہیں۔ اولاً توحید کے اولاً کتنے درجے ہوتے ہیں؟ دو درجے ہوتے ہیں، ایک توحید فی العقیدہ اور ایک توحید فی العمل۔ توحید فی العقیدہ کس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، یعنی خالق اور الہ سب صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر اس توحید فی العقیدہ جو ہوتا ہے، اس کی تین قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید فی الصفات، یہ آپ نے پڑھی ہوں گی۔ یعنی رب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یعنی پالنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، یہ ہے توحید فی الربوبیت۔ اور توحید فی الالوہیت کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی عبادت کے لائق اور کوئی ہے ہی نہیں، توحید الوہیت جی۔ اور یعنی توحید فی الالوہیت کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، توحید فی الربوبیت اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے مخلوق کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ سبب ماں باپ کو بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا کسی کو بھی سبب بنا دیتے ہیں، مگر پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ سارے اسباب ہی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ تیسری ہے توحید فی الصفات۔ توحید فی الصفات تیسری قسم ہے، یعنی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے صفات اس طرح ہیں کہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہیں، کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، مثلا خالق ہونا، رزاق ہونا، محیی ممیت ہونا، یہ تو صفات اللہ تعالیٰ کے خالص اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان صفات میں تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ یہ میں نے ایک دو بیان کیے، بہت ساری صفات ہیں، تو یہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہے کہ ان میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی صفات جو خصوصی نہیں عمومی صفات ہیں، خصوصی نہیں بلکہ عمومی صفات ہیں، یعنی خالق اور مخلوق دونوں میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر صفت رحم، رحیم ہونا اللہ تعالیٰ میں بھی اور مخلوق میں دونوں میں ہوتی ہے نا۔ اسی طرح کریم ہونا اللہ تعالیٰ میں اور مخلوق میں دونوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح حلم، صفت حلم، بردباری، یہ بھی اللہ تعالیٰ اور مخلوق، شفقت، یہ کچھ صفاتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق میں کیا ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ میں بھی ہوتی ہیں، مخلوق میں بھی ہوتی ہیں وہ، یعنی اللہ تعالیٰ میں تو ہوتی ہیں، مخلوق میں بھی ہوتی ہیں۔
تو توحید فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی صفات میں تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو صفات عمومی ہیں جو مخلوق میں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی مخلوق کے اندر وہ صفات ناقص اور حادث ہوتی ہیں۔ مخلوق کے اندر جو وہ صفات ہوتی ہیں وہ ناقص اور حادث ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اندر جو وہ صفات ہیں وہ کامل اور اکمل ہیں اور ازلی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اندر جو وہ صفات ہیں وہ تمام کے تمام صفات کیا ہیں؟ کامل اور اکمل بھی ہیں اور ازلی بھی ہیں۔ میں مخلوق خود حادث ہے تو اس کی صفات بھی حادث ہوں گی۔ پھر مخلوق کے اندر اتنے ناقص درجے کی صفات ہیں کہ کوئی شخص کسی کی نافرمانی کرے، کچھ عرصے تک کرے، ایک حد تک وہ برداشت کرے گا، اور اس کے بعد وہ باپ کی اگر کر رہا ہے تو وہ اس کو اپنی وراثت سے عاق کر دے گا، اپنی وراثت سے کیا کر دے گا؟ عاق کر دے گا۔ اور اگر اپنے باس کی کر رہا ہے تو وہ اس کو نکال دے گا۔ یہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حلم کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فی الفور سزا نہیں دیتے، فوراً سزا نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفات کامل ہیں۔ اور پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سچے دل سے جیسے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ کسی بندے سے جب معافی مانگتا ہے تو یا تو اس وقت وہ گلے شکوے پیچھے کے کرنے کرتا ہے، تم نے یہ کیا، اچھا چلو معاف کر دیا، یا چلو معاف کر دیا لیکن بھائی آئندہ یہ نہیں کرنا، اتنی بات تو پھر بھی وہ کہہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات ہیں، عمومی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اندر یہ کامل اور اکمل اور ازلی ہیں، مخلوق کے اندر یہ ناقص، انقص اور حادث ہیں۔ تو یہ توحید ہو گئی، توحید بالقلب جو ہے اس کی قسم۔ اچھا، توحید کی ایک قسم میں عقیدہ طحاویہ پڑھاتے وقت ایک اور بتاتا ہوں۔ صوفیہ کے نزدیک اس کو کہا جاتا ہے تخلیہ، اس کو تخلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی دل کو غیر اللہ سے صاف اور پاک کرنا، دل کو غیر اللہ سے صاف اور پاک کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تخلیہ۔ پہلی جو 3 قسم توحید کی بتائی ہیں یہ ایمان لانے کے لیے اور اعمال صالحہ کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ پہلی جو 3 قسمیں، یہ جو میں نے چوتھی قسم تخلیہ والی بتائی، جی تخلیہ، التخلیہ، یہ قسم اعمال صالحہ کے کامل ہونے کے لیے شرط ہے۔ اعمال صالحہ کے کامل ہونے کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور توحید فی العمل، توحید فی العمل کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو بھی عمل کیا جائے اس کے اندر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ توحید فی العمل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی عمل میں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ریاکاری، دکھلاوے کی وجہ سے کوئی عمل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ شرک فی العمل ہے، یہ شرک فی العمل ہے، عملی شرک ہے۔ اور اسی طرح کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے کوئی علم حاصل کرنا، مثال کے طور پہ دنیاوی غرض کی وجہ سے، یا کچھ خرچ کرنا، بہرحال کوئی بھی عمل ہو جو شریعت کی روح میں عمل درست ہے، وہ اللہ کی رضا کے علاوہ، یہ شرط ذہن میں رکھیے گا، عمل شریعت کے نظر میں درست ہو۔ عمل کے لیے 2 شرطیں ہوتی ہیں، ایک نیت درست ہو، دوسرا عمل بھی شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ توحید فی العمل کہلاتا ہے۔ تو وحدوہ کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وعبدو کی مرادی معنی بیان فرمایا، اور ان ساری توحید کی قسموں کو اس کے اندر بیان کر دیا۔ توحید کی جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے، یہ یوں سمجھ لیں عقیدہ طحاویہ کی جو ذات و صفات باری تعالیٰ کی بحث ہے وہ تقریباً پوری میں نے آپ کو مختصر سے بتا دی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ احسنوا فعل مقدر کو نکالا ہے، احسنوا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ آگے جو احسانہ جو مفعول مطلق آ رہا ہے اس کا فعل مقدر احسنوا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ برًا ولین جانب، برًا ولین جانب یعنی احسانہ کے مرادی معنی بیان فرمائے کہ ایک تو ان کی فرما برداری کرو، ایک تو ان کی فرما برداری کی جائے، اور ان کی ولین جانبن ان کی طرف سے نرم گوشہ رکھا جائے، ان کی طرف سے دل میں نرم گوشہ رکھا جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی ان کی خدمت کی جائے اور ان کے آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، چیخ پکار کر ان سے بات نہ کی جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور ایسا نہ کیا جائے کہ ماں باپ اولاد سے ڈرنے لگ جائے، ایسا نہ کیا جائے، اور ماں باپ کی عملی یعنی بدنی خدمت بھی کی جائے، ان کی مالی خدمت بھی کی جائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ مرادی معنی احسانہ کے مرادی معنی بیان فرمائے ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ بھی احسان اور حسن سلوک کیا جائے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان اور حسن سلوک کیا جائے۔ القرابۃ نکال کر مصدر کو بیان فرمایا، القرابۃ نکال کر مصدر کو بیان فرما دیا۔ وَبِذِي الْقَرَابَةِ وَبِذِي الْقَرَابَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور یتیموں، مسکینوں اور وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں، جو تمہارے قریبی پڑوسی ہیں۔ جار پڑوسی کو کہتے ہیں القریب من کا، جار ذی القربہ کا بتا دیا، ذی القربہ کا کہ یہاں ذی القربہ سے قریب رشتہ دار مراد نہیں ہے بلکہ یہ مطلقاً ہے القریب من کا، جو تم سے قریب ہو۔ یہ مراد معنی بیان فرمایا ذی القربہ کے، کس چیز میں قریب ہو؟ فی الجواری او النسبی، یا تو وہ تم سے قریب ہو پڑوسی ہونے میں، یا وہ تم سے قریب ہو نسب میں، یعنی رشتہ دار بھی ہوں تمہارے، دونوں اس کے اندر مراد ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فی الجوار او النسب کہہ کر ذی القربہ کے متعلق اقوال کو بیان فرمایا، مختلف اقوال، یوں کہتے ہیں اقوال مختلفہ کا بیان، اقوال مختلفہ کا بیان ذی القربہ کے متعلق۔ فی الجوار او النسب، جوار یعنی پڑوسی ہونے، مثال کے طور پہ آپ کے برابر والا پڑوسی ہے، آپ کے گھر کے پیچھے والا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں قریب ہیں سامنے والے کے مقابلے میں۔ اور اسی طرح یعنی پیچھے والے سے مراد جس کی دیوار گھر کی دیوار سے ملی ہوئی ہو، اور اگر دیوار گھر کی دیوار سے نہیں ملی ہوئی بلکہ بیچ میں راستہ گلی اور اس کے بعد ہے تو پھر وہ سامنے والا اور وہ ایک برابر ہوگا، یہ قریبی، پھر یہ جو ملی ہوئی دیوار ہو یہ قریبی ہوں گے، پھر سامنے والا قریب ہے سامنے کے برابر والے کے مقابلے میں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح یا نسب میں یعنی رشتہ دار ہو، رشتہ داری میں قریب ہو۔ اب مثال کے طور پہ کئی رشتہ دار رہ رہے ہیں تو ان میں جو آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، بھلے وہ اس کا کمرہ آپ کے برابر میں نہ ہو تو پھر اس کا بھی زیادہ خیال کریں۔ والجار الجنوبی اور اس پڑوسی کا بھی خیال کریں جو دور ہو۔ البعید نکال کر الجنوبی کے مرادی معنی بیان فرمائے، البعید نکال کر الجنوبی کے
معنی بیان فرمایا، مرادی نہیں، الجنوبی کے معنی بیان فرمائے ہیں، اور عن کا یہ صلے کو بیان فرمایا ہے، عن کا نکال کر صلے کو بیان فرمایا۔ فی الجوار والنسب، یہاں پر بھی اختلاف اقوال کو بیان فرما دیا کہ یہاں پر بھی بعید چاہے پڑوسی ہونے میں ہو یا وہ بعید چاہے نسب میں ہو، رشتہ داری میں بعید ہو یا پڑوسی ہونے میں اس کا گھر تھوڑا دور ہو آپ کی گلی میں، لیکن یہاں دونوں مرادیں، یہاں پر بھی اختلاف اقوال کو بیان فرمایا۔ تو البعیدی الجنوبی کے معنی کا بیان ہے، عن کا صلے کو بیان فرمایا، اور فی الجوار والنسبی اختلاف اقوال کو بیان فرمایا۔ والصاحب بالجنب، اور وہ دوست، وہ ساتھی جو آپ کے برابر میں ساتھی ہے، آپ کے پہلو والا ساتھی جو ہے، آپ کے پہلو والا ساتھی۔ الرفیقی، الرفیق نکال کر صاحب کے کئی معنی آتے ہیں، الرفیق نکال کر تعین احد المعانی کی ہے۔ فی سفر او صناعت، وہ آپ کا ساتھی، یعنی آپ کا پہلو کا جو ساتھی ہے بالکل برابر والا جو آپ کا، یعنی گھر کی یہاں بات نہیں ہو رہی، نہ رشتے کی بات ہو رہی نہ گھر کی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو آپ کے برابر میں ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، کہاں پر، سفر میں ہو یا کہیں آپ کام کاج کرتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے برابر میں۔ آ رہی سمجھ میں؟ یعنی سفر جب کر رہے ہوتے ہیں تو جو برابر والی سیٹ والا ہوتا ہے، آپ نے 1.5 سیٹ تو آپ نے گھیر لی، کوچ وغیرہ کی 1.5 سیٹ تو آپ نے گھیر لی، اور اس بیچارے کو پتلی سی جگہ دے دی، یہ غلط بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے، کیونکہ آپ اس کے حق تلفی کر رہے ہیں، اس کے آدھے سیٹ آپ لے رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو صرف بیٹھنے کی بات ہے، ہر اعتبار سے، مثال کے طور پہ آپ نے نکال کر کوئی بدبو والی چیز کھانی شروع کر دی یا پینی شروع کر دی تو اس سے اس کو تکلیف ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح آپ نے موبائل یا کچھ نکال کر کچھ ایسی چیزیں سننی شروع کر دی جس سے اس کو تکلیف پریشانی ہو رہی ہے، یا وہ بیمار ہے، بلا وجہ آپ اس سے باتیں کرے جا رہے اس کا دماغ کھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اسی جو فرمایا نا کہ احسان کرو، احسان کا مطلب یہی ہے، او صناعت یعنی او جلیس مجلس۔ وقیل الزوجہ، اچھا یہ فی سفر او صناعت، یہ صاحب بالجنب کے محل کو بیان فرمایا کہ کہاں کا صاحب بالجنب مراد ہے۔ تو یہ بتا دیا سفر میں یا کسی کام کے اندر، کیونکہ باقیوں کا پڑوسی وغیرہ کا تو اوپر ذکر ہو گیا۔ وقیل الزوجہ، بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ الصاحب بالجنب سے مراد زوجہ ہے، کیونکہ وہ بھی قریب ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ وقیل الزوجہ کہہ کر اختلاف اقوال کو بیان فرمایا۔ وابن السبیل، اور مسافر، المنقطع فی سفرہ، المنقطع فی سفرہ کہہ کر ابن سبیل کی تعیین کر دی۔ یعنی ابن سبیل کا مطلب یہ ہے کہ جو راستہ طے کر رہا ہو، یعنی جا رہا ہو راستے میں، جو راستہ یعنی جس کا سفر جاری ہو۔ ابن سبیل سے مراد مہمان بھی ہوتا ہے، ابن سبیل سے مراد مہمان بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر المنقطع فی سفر یعنی جو سفر کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکا ہو، یا تو جس کا سفر ابھی جاری ہے اس مسافر کے ساتھ بھی احسان کریں، یا کوئی سفر پر جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی جو مدد ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپ مدد کریں۔ کم سے کم اگر اس کو راستہ معلوم کرنا ہے تو آپ کو راستہ صحیح پتہ ہے تو اس کو بتا دیں، نہیں پتہ تو اس کو الٹا سیدھا نہیں بتائیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ تعین احد المعانی کی۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، ما ملکت ایمانکم تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے، مطلب یہ من الارقائی یعنی ما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مال بھی ہوتا ہے، مال و دولت بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر من الارقا نکال کر ما مبہمہ کا بیان ہے کہ یہاں غلام مراد ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ پتہ چلا کہ غلاموں میں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں ہے کہ تم آزاد ہو وہ غلام ہے، باقی انسان وہ بھی ہیں۔ حس، احساس
محسوس انہیں بھی ہوتا ہے، درد، تکلیف، غم، خوشی انہیں بھی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح تھکاوٹ انہیں بھی ہوتی ہے. سردی گرمی کے موسم ان پر بھی آتے ہیں، وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہے کہ ان پر سردی گرمی یا خزاں بہار کے موسم نہ آئے وغیرہ وغیرہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ سارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے ساتھ بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی احسان کرو. یعنی غلام تو آقا کے حقوق ادا کرے. آج کل تو غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے، وہ پھر میں بتاؤں گا کیا مراد ہوگا. لیکن غلام تو آقا کے حقوق پورے کرے، لیکن آقا غلام کے حقوق بالکل بھی ادا نہ کرے یا اس میں اختلفی کرے تو یہ کل بروز قیامت پکڑ کا باعث بنے. آج کل غلاموں کا تو سلسلہ نہیں ہے، ہاں آج کل نوکر وغیرہ کا سلسلہ ہے. آج کل نوکر وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نوکروں کو رہنے کے لیے بڑی سے بہترین جگہیں دی ہوئی ہوتی ہیں. نوکروں کو رہنے کے لیے بڑی بہترین جگہیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کھانا بھی اچھا بہترین کھانا دیا جاتا ہے، ان کو سہولیات دیتے ہیں، بس یہ کہ وہ خدمت کرتے ہیں اور اس کی اپنی تنخواہ لیتے ہیں وہ. لیکن تنخواہ مل رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادھر آپ کے مدرسے کے قریب بھی ایک دو ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی اچھی جگہ بنا کے دیتے ہیں ان کو رہنے کے لیے. آری بات سمجھیں؟ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جھوپڑی میں بھئی یہاں اپنے ڈال لو اور ادھر رہو، بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتے ہیں. تو یہ یہاں پر اللہ تبارک اور جبکہ یہاں پر دیکھا جائے کہ آج کل کے جو نوکر ہیں وہ تو غلام سے پھر بھی اعلیٰ درجے کے ہیں، کیوں کہ یہ آزاد ہیں. ان اللہ لا يحب، یہ امام مبہمہ کا بیان ہے، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا مختالا متکبرا. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مختال یعنی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. متکبرن یہ مختالن کے مرادی معنی بیان فرمائے ہیں. مختالن کے مرادی معنی بیان فرمائے ہیں جی اچھا فخورا، اور فخر کرنے والے کو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. علی الناس نکال کر متعلق کو بیان فرمایا. بما اوتیا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے ذریعے سے جو زیادہ فخر کرتے ہیں اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں فرماتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.